بسم اللہ والحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لم یکن معه نبیا ولا رسولا ولا معصوم ولن یکون بعدہ احدا الى ابد الابد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین۔ شروع اللہ کے نام سے خالص اور حقیقی تعریف اللہ کے لیے ہی ہے، اور اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو محمد پر، جن کے ساتھ نہ کوئی نبی تھا، نہ کوئی رسول، نہ کوئی معصوم، اور نہ ہی ان کے بعد ابد الابد تک کوئی اور ایسا ہو سکتا ہے۔ اور ان صلی اللہ علیہ وسلم فداہ نفسی و روحی کی آل پر اور مقدس بیگمات پر اور تمام اصحاب پر، اور جو ان سب کی ٹھیک طرح سے پیروی کریں ان سب پر اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں ہم سابقہ مجالس والے عنوان کے متعلق موضوعات میں سے تیسرے موضوع کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ ہمارا بنیادی عنوان، اس کے زیر عنوان ہم دیگر موضوعات کو سمجھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی مدد کیجئے، ان کے حقوق پہچانیے اور ادا کیجئے۔ اور اس سے متعلق آج کی مجلس کا تیسرا موضوع ہے ایمان کی تکمیل کی شرط، رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم سے محبت۔ اس موضوع کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو پہلے بھی کی جا چکی ہے، لیکن آج تھوڑی کچھ تفصیل کے ساتھ بات کرتا ہوں انشاءاللہ۔ سامعین کرام، ایمان کی تکمیل کے لیے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم فداہ روحی و نفسی سے محبت کرنا اور اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب اور حقدار ماننا اور ان کی بیگمات کو اپنی مائیں ماننا فرض ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے اور یہ ہی حق ہے، اور جو کوئی ایسا نہیں کرتا وہ فاسق ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اور اللہ جل ثناؤہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اللہ باری تعالیٰ کا ہی فرمان ہے کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ قل، آپ فرما دیجئے، یعنی اے میرے رسول آپ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگوں کو اپنے باپ دادا اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور خاندان اور جو مال تم لوگ جمع کرتے ہو اور وہ تجارت جس کے خراب ہونے کا ڈر ہے تم لوگوں کو، اور گھر جو تمہیں پسند ہیں، اگر یہ سب کچھ تم لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی دنیا اور آخرت میں تمہاری ذلت اور تباہی کے لیے اللہ کا حکم آ جائے۔ اور یاد رکھو، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ جو کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب رکھتا ہے اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو، مال و دولت کو، تجارت کو، تو اللہ کی طرف سے حکم آئے گا اس کے لیے دنیا اور آخرت کی ذلت اور تباہی کا حکم، اور اللہ ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو فاسق قرار دے چکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں پر ان کی اپنی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور ان کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ پہلی آیت شریفہ سورۃ توبہ کی ہے اور آیت کا نمبر ہے 24، اور یہ دوسری آیت شریفہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 ہے۔ ان دونوں آیات شریفہ کی روشنی میں ہمیں بہت وضاحت سے یہ پتہ چل گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا ہر ایک سے بڑھ کر، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا ہر ایک سے بڑھ کر، یہ اللہ کی طرف سے فرض کر دیا گیا۔
اور جو کوئی ایسا نہیں کرتا اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بجائے کسی اور سے، کسی اور چیز یا انسان سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو ایک نہ ایک وقت ایسا آنا ہی ہے اس کے لیے جس میں اللہ کا حکم آ جائے گا اور وہ شخص دنیا اور آخرت کی ذلت اور تباہی کو حاصل کرنے والا بن کر ہی رہے گا، اور وہ شخص ایسے لوگ اللہ کے ہاں فاسق ہیں۔ اور اسی طرح جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ مقدس بیگمات کو اپنی ماں نہیں مانتا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ سامعین کرام دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ہر چیز سے زیادہ محبت نہ کرنے والا اللہ کے ہاں فاسق ہے، اور ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیگمات کو اپنی ماں نہ سمجھنے والا اللہ کا نافرمان ہے۔ یہ حدیث شریف میں پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ عبداللہ ابن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور انہوں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا والذی نفسی بیدیہ حتی اکون احب الیک من نفسک، نہیں، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس وقت تک نہیں جب تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جی اچھا، تو پھر اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں؟ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الآن یا عمر، اب اے عمر، یعنی اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے اے عمر جب میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو گیا ہوں۔ صحیح البخاری کتاب الایمان والنذور باب 2۔ اور اسی طرح رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے بیٹے، باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ حدیث شریف بھی صحیح بخاری میں ہے کتاب الایمان باب نمبر 16۔ سامعین کرام، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فائدے دنیا اور آخرت دونوں جگہ ملنے والے ہیں۔ دنیا میں بھی ملیں گے اس کے فائدے اور آخرت میں بھی ملیں گے۔ دنیا میں ملنے والے فائدوں میں سے ایک فائدہ ایمان کی وہ مٹھاس بھی ہے جو دنیاوی زندگی کو بھی پرسکون رکھے گی اور اس کا فائدہ آخرت میں بھی ہوگا۔ یہ خوشخبری بھی ہمیں رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی عطا فرمائی ہے، اور ارشاد فرمایا ہے ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ 3 صفات ایسی ہیں کہ جس میں پائی گئیں وہ شخص ایمان کی مٹھاس حاصل کرے گا۔ پہلی، جسے اللہ اور اللہ کا رسول ان دونوں کے علاوہ ہر ایک چیز سے زیادہ محبوب ہوں، یعنی جسے ہر ایک چیز سے زیادہ محبوب ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی چیز۔ اور دوسری، جو شخص کسی کو صرف اللہ کے لیے محبت کرے، کوئی اور لالچ نہ ہو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے، دنیاوی لالچ، معاشرتی، معاشی، کسی بھی قسم کا کوئی لالچ، کوئی غرض نہ ہو۔ اور تیسرا، جو اللہ کی طرف سے آگ سے بچا دیے جانے کے بعد، یعنی ایمان کی نعمت عطا فرما دیے جانے کے بعد کفر میں واپس جانے سے اس طرح نفرت کرتا ہو جیسے کہ آگ میں ڈال دیے جانے سے نفرت کرتا ہے۔ صحیح البخاری میں کتاب الایمان باب 15 میں یہ حدیث شریف ہے۔ اس میں ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا کہ ایمان کی مٹھاس کی نشانیاں کیا ہیں، کیا صفات ہیں ایمان کی مٹھاس کی۔ جس میں یہ 3 صفات ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس یقینی طور پہ اپنے اندر پائے گا۔ اور سامعین کرام، جسے یہ مٹھاس دنیا میں عطا کر دی گئی اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا تو انشاءاللہ اسے اس مٹھاس کی مزید مٹھاس اور اس سے کہیں زیادہ مٹھاس آخرت میں ملے گی، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوا ختم ہوا اور ان کی تابع فرمانی کرتا ہوا ختم ہوا۔
یہاں یہ بھی خوب اچھی طرح سے سمجھنے اور سمجھ کر یاد رکھنے کی بات ہے کہ سچی محبت میں محبوب کی نافرمانی نہیں ہو سکتی، اور اگر نافرمانی ہو تو وہ سچی محبت نہیں ہو سکتی۔ پس جو لوگ بھی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا گمان رکھتے ہیں اور اس محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ لوگ اپنے اس گمان اور اپنے دعویٰ کی حقیقت جاننے کے لیے اپنے عقائد اور اپنے اعمال کو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات کی کسوٹی پر پرکھیں اپنے اعمال کو، اپنے عقائد کو۔ اگر تو وہ لوگ خود کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام اور تعلیمات کا پابند پائیں اور ان کی مقرر کردہ حدود میں رہنے والا پائیں تو پھر انشاءاللہ وہ محبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں۔ اور اگر وہ لوگ معاملہ اس کے برعکس پائیں، یعنی اپنے عقائد اور اپنے اعمال کو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احکامات کا پابند نہ پائیں تو پھر وہ لوگ محبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں۔ اگر ان کے عقائد اور ان کے اعمال ایسے ہیں جن کی درستگی کی کوئی دلیل سنت شریفہ میں سے نہیں ملتی، صحیح ثابت شدہ سنت شریفہ میں ان کے عقائد اور اعمال کے درست ہونے کی دلیل نہیں ملتی، تو وہ لوگ محبان رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نہیں ہیں، بلکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ کچھ یوں کہہ دیتا ہوں کہ نہیں یہ عشق نہیں ہے، جمع خرچ ہے زبانی، نہیں یہ عشق نہیں ہے، جمع خرچ ہے زبانی، وہ کیا عشق ہوا جس میں محبوب کی ہے نافرمانی، حب و وفا کو دی صحابہ نے نئی، تب و تاب جاودانی، اور تمہارا عشق ہے ان کے عمل سے روگردانی۔ سامعین کرام، خیال رہے کہ ان اشعار میں لفظ عشق موضوع اور عام غلط استعمال کے مطابق لکھا گیا ہے، لغوی اور عقلی مفہوم کے مطابق نہیں، کیونکہ عشق وہ جذبہ ہے جس میں کسی نفسانی جنسی خواہش کی تکمیل کا جذبہ بھی کار فرما ہوتا ہے۔ اسی لیے ماں باپ، بہن، بھائی، بیٹے، بیٹی وغیرہ سے محبت ہوتی ہے، عشق نہیں۔ اور ان سب سے بڑھ کر اللہ جل جلالہ سے اور اس کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت کی جاتی ہے، معاذ اللہ عشق نہیں۔ اسی لیے آپ کو صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین رحمہم اللہ جمیعاً، اور صدیوں تک ہو گزرے اماموں، علماء، صالحین اور متقین رحمہم اللہ جمیعاً کی تعلیمات میں کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنے کا ذکر نہیں ملے گا سوائے ایک مخصوص طبقے کے، بلکہ محبت کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ خیر والے زمانے کے صدیوں بعد ہمارے کچھ ایسے مسلمان بھائی بہنیں نمودار ہو چکے ہیں جو عشق رسول کے پرزور دعوے کرتے ہیں، اور ان دعووں کی سچائی ثابت کرنے کی کوشش میں وہ جو کچھ لکھتے، سناتے، کرتے اور کرواتے ہیں، ان کاموں کی اکثریت اللہ سبحانہ و تعالی اور اسی کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ مستعان۔ میرے محترم سامعین، کبھی سوچئے تو کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے اس کے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کرنے والے یہ ہمارے کلمہ گو بھائی اور بہنیں کبھی اپنے والد صاحب سے، اپنی والدہ ماجدہ سے، اپنے بھائی بہنوں میں سے کسی سے، اپنی اولاد میں سے کسی کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اگر ان سے ان رشتوں میں سے کسی کے ساتھ عشق کا کہا جائے تو ان کے چہروں پر غصے اور ناراضگی نمودار ہوتے ہیں۔ تو ایسے سفلی جذبے کی نسبت وہ لوگ اللہ عز و جل اور اس کے خلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیوں اور کیسے پسند کرتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور اس ہدایت پر ہمیشہ قائم رکھتے ہوئے ہمارا خاتمہ بھی اسی پر فرمائے۔ اب میں بات کرتا ہوں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخرت میں ملنے والا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا کہ قیامت کب ہے؟ رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب عنایت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ اس نے کہا لا شیء،
الا انی احب اللہ ورسولہ، کوئی چیز نہیں تیار کی سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ صحیح بخاری کتاب فضائل الصحابہ باب 6۔ یہ حدیث روایت کرنے کے بعد انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان انت مع من احببت، یعنی تم اس کے ہی ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو، اس فرمان سے زیادہ کسی اور چیز سے خوش نہیں ہوئے، لہذا میں تو نبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم سے اور ابو بکر سے اور عمر سے محبت کرتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ میں ان سے محبت کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوں گا، خواہ میں نے ان کے کاموں جیسے کام نہیں کیے۔ یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ کتنا بڑا فائدہ ہے آخرت میں محبت رسول کا کہ ان کے ساتھ ہوں گے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم وفداہ نفسی وروحی۔ ایک دوسری حدیث میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور پوچھا، اور ابو موسیٰ الاشعری سے یہ یوں روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا، اے اللہ کے رسول، اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو ایسے لوگوں سے محبت کرے جن سے وہ ملا نہیں؟ تو ارشاد فرمایا المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث شریف صحیح بخاری کتاب الآداب کے باب نمبر 96 میں ہے۔ تو سامعین کرام، کتنی بڑی یہ خوشخبری اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرما دی، اور کتنی بڑی حقیقت ہمارے سامنے آشکار فرما دی کہ انسان اپنی دنیاوی زندگی میں جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ ہی وہ آخرت میں ہوگا۔ اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں گے، اور یہ محبت صرف دعووں کی حد تک نہیں ہونی چاہیے، واقعتاً عملی طور پر ان کی مکمل تابع فرمانی والی محبت کریں گے تو کتنا بڑا فائدہ پائیں گے کہ انشاءاللہ آخرت میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق، یہ ہمت، یہ جرت عطا فرمائے کہ ہم اپنے تعصبات سے، اپنی ضدوں سے، اپنی مسلکی، مذہبی، جماعتی، شخصیاتی گروہوں سے اپنے آپ کو آزاد کر کے اللہ کے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم سے اسی طرح محبت کریں جس طرح اللہ کے ہاں مطلوب و مقصود ہے، یعنی مکمل تابع داری، تابع فرمانی والی محبت، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم فداہ نفسی و روحی کی کہیں بھی کسی بھی طرح کی کوئی بھی نافرمانی نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔